مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہماری سیریز کا نامہ پیغام ہے یا لیسن ہے، میرا ایک خواب ہے۔ خدا کی دی ہوئی رویا یا سوچ کو پکڑ کر اس پر عمل کرنا۔ آپ میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں 11:13۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ ہم کلام پر غور کرتے ہیں کہ جو سب ایماندار تھے انہوں نے زمین پر اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جانا اور ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوئے جو آسمان پر ان کے لیے تھیں۔ ہم غور کرتے ہیں رویا یا سوچ کیا ہے۔ قیادت کو رویا یا سوچ سے الگ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ قیادت، رویا اور سوچ الگ نہیں ہو سکتے۔ تمام بڑے اور عظیم رہنماؤں کو رویا ملی۔ وہ دنیاوی مرتبے اور رتبے سے مطمئن نہ تھے۔ وہ اپنی خدمت کو کسی مقام تک لے جانا چاہتے تھے، لیکن آخری یہ رویا کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ کسی نے اسے اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 1، ماضی کی بنیاد پر قائم، موجودہ وقت میں مستقبل کی طرف دیکھنا۔ نمبر 2، رویا، اندیکھی چیزوں کو دیکھی چیزوں میں تبدیل کرنا۔ نمبر 3، رویا ایک ایسا آگاہی کا پل ہے جہاں ہم حال سے بہتر مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ایک خدا کے خادم رابرٹ گرین لیف اپنی کتاب خادم باحثیت رہنما میں لکھتے ہیں، ہر رہنما کو رہنمائی کے لیے دور اندیش ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ دور اندیشی کو بھول کر صرف رہنمائی کرتا ہے تو وہ رہنما صرف نام کا ہی رہنما ہوتا ہے۔ وہ دراصل رہنمائی نہیں کر رہا، وہ صرف واقعات کا رد عمل پیش کر رہا ہے، اور یوں وہ آگے کو رہنما نہیں رہے گا۔ لوگ خادموں کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی امید ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسی تصویر دکھاتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ خادموں کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کلیسیا کو وہ تصویر دکھانی ہے جہاں انہیں جانا ہے، یعنی کہ آسمانی مقاموں کو دکھانا ہوگا، یسوع کی شبیہ دکھانی ہوگی۔ رویا آپ کے دل کی آنکھ کی ایک ایسی تصویر ہے جو آنے والے دنوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتی ہے۔ رویا ایک ایسی شبیہ ہے جو آپ کے مستقبل کو بہتر بناتی ہے۔ رویا آپ کی اندرونی اور باطنی تصویر پیش کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رویا آپ کی خدمت میں حقیقت کا جامہ پہنے تو پھر آپ کو اپنی ذہنی شبیہ کو دوسروں تک منتقل کرنا ہوگا۔ جس طرح خدا نے آپ کے خیالات تخلیق کیے تاکہ آپ ان کو
یا ان کی نظر میں اپنے مستقبل کو دیکھ سکیں۔ بالکل اسی طرح آپ کو بھی دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنی سوچوں، اپنی رویا کو جو ان کے اندر پائی جاتی ہے پکڑ سکیں اور پھر ان پر عمل کر سکیں۔ اور اس پر ہم جو الہی ناصر ہیں، جو رویا کے الہی ناصر ہیں، اگر ان پر ہم غور کریں تو نمبر ایک واضح تصویر ہے جو ایک طرح کا اندرونی نقشہ ہے۔ نمبر 2، ایک مثبت تبدیلی جس کی وجہ سے آپ اپنے حال کو خداوند کی بادشاہت کے ذریعے بہتر بنا سکیں۔ نمبر 3، مستقبل کے لیے مرکز نگاہ، یہ ہمارے اندیکھے مستقبل کی سمتوں کا تعین کرتی ہے۔ نمبر 4، خدا کی عطا کردہ نعمت یہ انسانی طور پر نہیں بلکہ الہامی طور پر کام کرتی ہے۔ نمبر 5، چنے ہوئے لوگ اور وقت، یہ مخصوص کیے ہوئے رہنما اور گروپ کو دیے گئے وقت کا نام ہے۔ آپ سے سوال ہے، کیا آپ رویا کو پکڑ کر اس پر عمل کرنے کا حصہ رہ چکے ہیں یا نہیں؟ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم نے اب تک ایسا کر چکے ہیں؟ نہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی رویا کو پکڑیں اور اس پر عمل کریں، اور سیکنڈلی یہ کہ لوگوں تک خدا کی درست شبیہ کو پہنچائیں، اور یہ شبیہ ہمیں اپنے ذہن میں بنانی ہے اور پھر اس پر ورک کرنا ہے، اور اسی طور پر یہ جو رویا کی شبیہ ہے، جو الہی رویا کی شبیہ ہے، یہ دوسروں کے ذہنوں میں بھی منتقل کرنا نہایت ضروری ہے۔ جس طرح کہ خدا اپنے خیالات کو ہمارے اندر تخلیق کرتا ہے۔ سو خداوند کا شکر ہو کہ خداوند ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے اور ہم پر مہربان رہتا ہے اور ہم پر بڑا فضل کرتا ہے، اور خدا کی طرف سے ہمیں رویا ملتی ہیں، خواب ملتے ہیں۔ جس طرح یوسف کو خواب ملا اور اس نے اسی پر کام کیا، اس طرح آج ہمیں بھی ضرورت ہے جو خدا نے ہمیں خواب اور رویا دی ہے، ہم اس کے مطابق کام کریں، اس کو پکڑیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم پر بڑا فضل کر، ہم بھی زمین پر اپنے آپ کو سب ایمانداروں کی طرح پردیسی اور مسافر جانے اور ایمان کی حالت میں اپنی زندگی بسر کریں۔ کلام حق کے وسیلہ سے جو ہم نے برکت پائی ہے اسی طور پر اپنی رویا کو پکڑے رکھیں۔ یسوع کے قادر نام سے آمین۔